نیو یارک شہر میں کالج کیمپسز پر اسرائیل حماس جنگ پر تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اسے یونیورسٹیز کے ایک ایسے اسٹیج کا کام دینے کی سوچ پر سوال اٹھ رہا ہے جہاں متنوع خیالات کا آزادانہ تبادلہ ہو سکے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں مظاہروں میں اسرائیل نواز اور فلسطینیوں کے حامی طلباء آمنے سامنے تھے۔ ان میں سے کچھ کو بقول ان کے یونیورسٹی کی اسرائیل نواز بیان بازی سے خود کو نظر انداز کیے جانے کا احساس تھا۔ واضح طور پر ہم سب تشدد کے خلاف ہیں، لیکن ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلسطینی شہریوں کی زندگیوں کو بھی تسلیم کیا جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک متنوع کمیونٹی کے رہنما ہونے کے ناطے یونیورسٹی قیادت سے یہ توقع رکھنا جائز ہے کہ وہ تمام طلباء کے درد کو تسلیم کریں گے۔ بہت سے کیمپسز میں یہ ایک تناؤ کا وقت ہے۔ آزادی اظہار اور تعلیمی ماہر کرسٹن شاورڈین کہتی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہیے۔ کالج کیمپسز واقعی کیمپس میں ہر کسی کی رائے کی آزادی کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کو پورا کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی، احتجاج کا حق اور یہ حق ہو کہ ان کی آواز سنی جائے، بہت زیادہ اختلاف ہوتے ہوئے بھی۔ نیو یارک یونیورسٹی اسکول آف لاء میں ایک طالب علم افسر کے اس بیان کے بعد کہ جانی نقصان کی تمام ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے، ایک ممتاز قانونی فرم نے اس طالب علم کو دی گئی ملازمت کی اپنی پیشکش واپس لے لی۔ ملک بھر میں ہمیشہ کلاس روم میں، پارک میں، کوارٹز اور کالج کیمپس میں مباحثے جاری رہیں گے۔ یہ ویسا نہیں تھا، یہ یہودی لوگوں پر ایک منظم حملہ تھا۔ جہاں کالج منتظمین ایک ہی وقت میں مذمت اور تسلیم کیے جانے کے مطالبات سے نمٹ رہے ہیں، دوسروں کو خدشہ ہے کہ آواز اٹھانے کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی، بشمول نیو یارک یونیورسٹی کے طالب علم ٹریور کے، جنہوں نے صرف اپنا پہلا نام بتایا کیونکہ وہ دوسرے طلباء کا نشانہ بننے سے ڈرتے ہیں۔ میں اس بارے میں اپنی رائے کا زیادہ اظہار نہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ بہت سی باتوں کا لوگ غلط مطلب لے سکتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں 30 سے زائد طلباء گروپوں کے دستخط شدہ ایک کھلے خط کے نتیجے میں کچھ طلباء کو کھلے عام نشانہ بنایا گیا اور ان کی ذاتی معلومات کو عوام تک پہنچایا گیا۔ اس خط میں اسرائیل کو دہشت گردانہ حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ صورتحال کے ممکنہ منفی اثر کے پیش نظر تعلیمی اداروں کے منتظمین سے مزید اقدامات کے مطالبے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ آزادانہ رائے میں کیا شامل ہے اور کیا نہیں۔ یہ کیمپس میں کیسی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ یہ تعلیم فراہم کرنے کا ایک موقع ہے اور در حقیقت اعلیٰ تعلیمی ادارے اس کے لیے مثالی ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس سمجھ ہے، ان کے پاس کیمپس میں ان اصولوں کو سب کو سمجھانے کی مہارت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کالج اور یونیورسٹیز میں یہ تعلیم دیے جانے کی فوری ضرورت ہے۔ ٹینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔